الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر. وإذ استسقى، اور جب طلب کیا موسیٰ لقومہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی، فقلنا تو ہم نے کہا اضرب بعصاک الحجر، ماریے اپنی عصا کو، اپنی امسا کو، الحجر پتھر پر، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، تو پھوٹ پڑے اس پتھر سے اثنتا عشرۃ عینا، 12 چشمے، قد علم کل اناس مشربہم، جان لیا ہر ایک نے اپنے گھاٹ کو، کلو وشربو، ہم نے کہا کہ کھاؤ اور پیو، من رزق اللہ، اللہ تعالیٰ کے رزق سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور نہ پھرو زمین میں فساد مچاتے۔ اس آیت میں بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 8ویں انعام کا ذکر ہے، اور یہ 8واں انعام موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ بھی تھا۔ یہ انعام دنیاوی بھی تھا اور دینی بھی۔ دنیاوی اس طرح کہ پانی زندگی کی ایک اہم ضرورت ہے، تو یہ ظاہری طور پر یہ نعمت ہے، اور دینی اس طور پر کہ یہ معجزہ دلیل بنتا ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اور موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کے اس بات کے لیے، تو یہ اس طرح دنیاوی اور دینی دونوں اعتبار سے ان کے لیے ایک نعمت تھی۔ اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ میدان تیم میں جب یہ لوگ مہاجر ہو گئے، اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے، تو میدان تیم میں پانی نہیں تھا، تو جب بنی اسرائیل کو وہاں پیاس محسوس ہوئی تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پانی کا مطالبہ کیا، اذ استسقاہ قومہ، جیسے کہ سورہ اعراف میں آتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ آپ اپنی لاٹھی پتھر پر ماریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لاٹھی پتھر پر ماری تو اس سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور ہر ایک چشمہ ایک قبیلے کے لیے مخصوص ہو گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اس میں نظم اور انتظام کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اگر ہر قبیلے کے لیے ایک چشمہ مخصوص نہ ہوتا تو اس میں پھر لڑائی جھگڑے کا امکان تھا، تو ہر ایک قبیلے کے لیے ایک چشمہ مخصوص ہو گیا تو اس میں پھر ایک نظم بن گیا، ایک انتظام ہو گیا، تو پھر اس سے لڑائی جھگڑے کا امکان ختم ہو گیا۔ پھر اس واقعے میں کئی طریقوں سے اعجاز ہے، جیسے کہ پتھر سے پانی نکلنا، یہ ایک معجزہ ہے، یہ علیحدہ معجزہ ہے، لیکن پھر چھوٹے سے پتھر سے اتنا زیادہ پانی کا نکلنا کہ 12 قبیلے اس سے سیراب ہو جائیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس سے سیراب ہو جائیں، یہ الگ سے معجزہ۔ پھر ان کی حاجت کے بقدر پانی کا نکلنا، یہ ایک اور معجزہ۔ پھر لاٹھی کے مارنے کی وجہ سے پانی کا نکلنا، یہ ایک معجزہ۔ اور پھر ان کی عدم حاجت کے وقت، یعنی جب وہ پانی سے سیراب ہو جائیں تو اس پانی کے بند ہو جانا، یہ پھر ایک اور معجزہ۔ تو یہ کئی طریقوں سے اس واقعے میں اعجاز ہے۔ غرض یہ کہ معجزہ اللہ تعالیٰ کی کامل قدرت اور کامل علم پر دلالت کرتا ہے۔ پھر اس میں ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا۔ تو اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ نبی کے اختیار میں معجزہ نہیں ہوتا، نبی جو ہے مختار کل نہیں ہوتا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پانی کا مطالبہ کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اس کی معلومات نہیں تھی کہ اس مطالبے کے بعد میرے ایک معجزہ ظاہر ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ پتھر پر اپنی لاٹھی ماریں، تو اس سے پھر موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ظاہر ہوا، لیکن یہ بات موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہیں تھی۔ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، حجر کہتے ہیں پتھر کو۔ اس پتھر کی تشریح میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے ایک غیر متعین کوئی بھی پتھر مراد ہے، کہ جہاں بھی جاتے تو موسیٰ علیہ السلام کسی پتھر پر اپنی لاٹھی مارتے تو اس سے پھر 12 چشمے ظاہر ہو جاتے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ ایک خاص پتھر تھا جس پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ماری تھی، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے تھے۔ کلو واشربو، کلو واشربو سے پہلے قلنا محذوف ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ کھاؤ اور پیو،
لیکن یہاں پہ اس واقعے میں تو پانی کا ذکر ہے، وشربو تو سمجھ آتا ہے، لیکن کلو کھانے سے کیا مراد ہے؟ تو کھانے سے مراد من اور سلوہ ہے، جو کہ پچھلی آیات میں گزر گیا کہ یہ ایک اور نعمت تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کہ بنی اسرائیل پر نازل ہوئی تھی۔ تو اس کے تناظر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلو من و سلوہ کھاؤ، وشربو اور اس چشمے کا پانی پیو۔ من رزق اللہ، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگرچہ ہر رزق یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، لیکن یہاں اس کی صراحت کی وجہ یہ ہے کہ انہیں یہ رزق جو ہے بغیر کسی تکلیف اور بغیر کسی کوشش کے ملتا تھا، بغیر کسی ظاہری سبب کے، خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کے طور پر حاصل ہوتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا من رزق اللہ۔ من رزق اللہ کی ایک اور وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس رزق کی نسبت موسیٰ علیہ السلام کی طرف نہیں کرنا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہی اس کی نسبت کرنا، اگرچہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے طور پر یہ رزق میں حاصل ہوا ہے، لیکن دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس لیے فرمایا من رزق اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ہے۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور نہ پھرو زمین میں فساد مچاتے۔ اس سے پہلے وسعت خوراک کا ذکر ہوا جو کہ ہر وقت اور ہر جگہ فراوان ملتی تھی ان کو، تو وسعت خوراک سے انسان کے اندر جو ہے قوت شہوانیہ پیدا ہوتی ہے، غضب کی قوت پیدا ہوتی ہے، درندگی کی ایک صفت پیدا ہوتی ہے، اور یہ صفات جو ہیں، یہ قوتیں جو ہیں، یہ فساد کا سبب بنتی ہیں۔ تو اس کی وجہ سے فرمایا کہ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، تو اس جملے میں فساد سے منع کیا گیا ہے۔ اور ان کا فساد کیا تھا؟ انہوں نے کیا فساد شروع کیا تھا؟ ان کے فساد، یہاں پہ فساد سے مراد ہے ذخیرہ اندوزی، ناشکری اور دوسرے بد اعمال جو کہ وہ کرتے تھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔